میرے استاد کرام اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع صدیق اکبر کی محبت رسول ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کا صحیح معنی میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی غار جب دونوں تھے غار میں، اذ یقول جب انہوں نے کہا لصاحبی اپنے ساتھی سے، لا تحزن نہ غمگین ہو، ان اللہ معانا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ شروع اسلام میں جب نیا اسلام شروع ہوا، جب 40 لوگ جن میں مرد اور عورت شامل ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ اب ہمیں اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور اعلان کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کا انکار فرمایا اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا، یعنی اس کی اجازت دے دی کہ کھلم کھلم تبلیغ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر مسجد حرام چلے گئے اور وہاں جا کر خطبہ دیا۔ جو اسلام میں سب سے پہلے خطبہ دیا گیا وہ یہی خطبہ ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جب آپ نے خطبہ شروع فرمایا تو چاروں طرف سے مشرکین اکٹھے ہوئے اور آپ پر تشدد کیا۔ آپ نے اتنا تشدد کیا کہ آپ کے چہرے مبارک، کان، ناک سب لہو لہان ہو گئے، خون جاری ہو گیا، آپ کو ہر طرح سے مارا گیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کو معلوم ہوا کہ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر واقعہ درپیش آیا ہے، تو آپ کے قبیلے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے کر اپنے قبیلے میں لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس تشدد پر آپ قبیلوں نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، اور وہ مسجد حرام میں گئے اور اعلان کیا کہ ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، یعنی اگر حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کر گیا اس حادثے میں تو ہم ان کا قتل کریں گے، یعنی عتبہ بن ربیعہ کا قتل کریں گے، کیونکہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے اجر بڑھ کر حصہ لیا، اس وجہ سے اگر انہیں کچھ ہوا تو ہم ان کا قتل کریں گے، عتبہ بن ربیعہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن بے ہوش رہے۔ جب آپ کو شام میں ہوش آیا تو سب سے پہلے جو لفظ تھا وہ یہی لفظ تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ عشق محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے لفظ یہ کیجیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ عشق محبت ہے صدیق اکبر کا۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے ہوش میں آنے کے بعد بھی یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں بدلہ لوں گا، میں اپنے انہوں نے سیدھا یہ پوچھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، یہی پوچھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کا برا بنایا اور چلے گئے، اور کچھ لوگ اس لیے چلے گئے کہ اب آپ کو ہوش آ گیا ہے، یعنی اب آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ آپ کی والدہ مائدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، ان سے درخواست کر کے گئے کہ آپ اپنے بیٹے کو کھانا وغیرہ کھلائیں اور ان کی طبیعت کا خیال رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ نے درخواست کی کہ امی کہ آپ میرے ایک کام کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال
درخواست کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام الجمیل ان سے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا. وہ حضرت عمر کے پاس آئے, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے خوش ہو گئے. پھر آپ نے وہ قسم کھا لی کہ میں اب ایک لقمہ بھی مجھ پہ حرام ہوگا کہ جب تک نبی کو نہ دیکھوں. آخر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین شرط کی حق کی شرط اول ہے. اگر وہ اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے.